الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کئی دنوں کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونا ہوا ہے. رمضان المبارک میں جس طرح درس قرآن کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، الحمدللہ بحسن و خوبی پورے مہینے چلتا رہا اور اس کا بڑا فائدہ لوگوں میں ہوتا رہا. اب بہت سے احباب کی خواہش یہ تھی کہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا جائے. خاص طور سے والد صاحب کی شدید خواہش تھی کہ سلسلہ جو ختم ہو چکا ہے وہ جاری و ساری رہنا چاہیے. اسی کے پیش نظر درس حدیث کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. چونکہ درس حدیث یا حدیث یہ تو بالکل قرآن کی تشریح ہے. جو قرآن ہے بالکل اس کی تشریح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں. تو اسی کے پیش نظر اس کو شروع کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ ہر اتوار رات 9 بجے فرمان ٹی وی تماپور کے زیر نگرانی درس حدیث کو شائع کیا جائے گا. ہم اس درس حدیث میں ریاض الصالحین کتاب کا انتخاب کیا ہے. اب جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا، اس کتاب کے متعلق اور اس کے مصنف کے متعلق مختصر انداز میں ہمیں کچھ باتیں معلوم ہونی چاہیے. یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے یہ ریاض الصالحین ہے. اس کا پورا نام ہے ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین. اس کے مصنف ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پورا نام امام محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 631 ہجری میں دمشق کے علاقے حوران کے قریب ایک بستی جس کا نام نوا ہے، وہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی. آپ کی بستی کی طرف ہی آپ کو منسوب کیا جاتا ہے اور آپ کو امام نووی کہا جاتا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں ہی میں حاصل کیے. اس کے بعد 19 سال کی عمر میں آپ دمشق چلے گئے اور وہاں پر تعلیم حاصل کی، قرآن کی، تفسیر کی، حدیث کی اور بھی دیگر علوم و فنون کی وہاں پر تعلیم حاصل کی. اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر درس و تدریس کا فریضہ انجام دینے لگے. تقریباً 28 سال امام نووی رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں رہے اور وہاں لوگوں کو اپنے علم کے ذریعے فائدہ پہنچاتے رہے. اور اسی دوران انہوں نے تالیف کا، تصنیف کا کام کیا. بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی، مختلف فنون پر انہوں نے کتابیں لکھی جن میں قبولیت تمام کو حاصل ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہے تمام کتابیں لوگوں کے درمیان، علماء کے درمیان مقبول ہوئی. حالانکہ اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ آدمی کی تمام تصنیفات مقبول ہو جائیں، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ کا یہ محض فضل ہے کہ ان کی تمام کتابیں مقبول ہوئی اور لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا. انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ریاض الصالحین بھی ہے، جو انہوں نے مختلف کتابوں سے صحیح احادیث کو جمع کر کے اس کو کیا مرتب کیا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 28 سال تک وہیں دمشق میں رہے، وہاں پر اپنے علوم و فنون سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے. اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جائے پیدائش اپنی بستی نوا تشریف لائے. پھر مختصر بیماری کے بعد، مختصر علالت کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 676 ہجری میں. گویا انہوں نے اپنی زندگی کے 46 سال پائے. اس مختصر سی مدت میں انہوں نے علمی کارنامے ایسے انجام دیے کہ علمی دنیا میں
علماء کے نزدیک، فقہا کے نزدیک آج بھی ان کی ذات زندہ جاوید ہے، ان کے علوم کی شکل میں، ان کے فنون کی شکل میں، ان کے کتابوں کی شکل میں۔ ہم بات کرتے ہیں اب اس ریاض الصالحین کے متعلق کہ اس ریاض الصالحین کو تصنیف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اس میں انہوں نے انہی احادیث کا انتخاب کیا، انہی احادیث کو اس میں جمع کیا جو صحاح ستہ کی ہیں۔ صحاح ستہ کہتے ہیں یعنی احادیث کی وہ 6 بڑی کتابیں جو مستند مانی جاتی ہیں احادیث کے اعتبار سے، روایات کے اعتبار سے، جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ابو داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، اسی طرح ابن ماجہ ہے اور نسائی ہے۔ یہ 6 کتابیں ہیں جن کو فقہ کی اصطلاح میں یا حدیث کی اصطلاح میں صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ انہی کتابوں سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کا انتخاب کیا، اور ان کتابوں میں خاص طور سے متفق علیہ روایتوں کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے انتخاب کیا۔ متفق علیہ کہتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتیں۔ متفق علیہ کسے کہتے ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو روایتیں ہیں، جو احادیث ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ کہتے ہیں۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کتابوں سے احادیث کو لینے کا زیادہ اہتمام کیا۔ دوسری بات، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی احادیث کا انتخاب کیا جو بالکل صحیح ہیں، ہر اعتبار سے، سند کے اعتبار سے جو احادیث بالکل صحیح ہیں انہی کا انتخاب کیا۔ اب ایک یہاں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احادیث کیا ضعیف بھی ہوتی ہیں؟ تو ایک بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ احادیث پر جو صحیح ہونے کے یا ضعیف ہونے کا جو حکم لگتا ہے وہ فی نفس ہی حدیث کے صحیح ہونے کا حکم نہیں لگتا۔ تمام احادیث تو صحیح ہوتی ہیں، لیکن جن احادیث پر ضعیف ہونے کا حکم لگتا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو اس کو نقل کرنے والے ہوتے ہیں یا تو ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، یا وہ جھوٹے ہوتے ہیں، یا وہ ثقہ نہیں ہوتے۔ اس اعتبار سے یعنی جو راوی ہیں، جو نقل کرنے والے ہیں، ان کے نقل کرنے کے اعتبار سے احادیث پر صحیح ہونے کا اور احادیث کے ضعیف ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تقریباً 2000 احادیث، 1900 احادیث ہیں، کم و بیش 2000 احادیث کو اس میں نقل کیا، اور تمام کو الگ الگ باب میں تقسیم کیا۔ یعنی ہر چیز کا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا۔ باب کہتے ہیں کہ ایک جنس کی چیزیں، ایک موضوع کی چیزیں، ایک مضمون کی چیزیں اسی جگہ جمع کی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ باب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر احادیث میں اس طرح لکھا ہوا باب فی الاخلاص، تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ اخلاص سے متعلق، اخلاص سے نیت سے متعلق جتنی احادیث ہو سکتی ہیں اس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو وہاں نقل کیا۔ اب اگر ہم اشعار میں چلے جائیں، اگر اشعار کی کتاب میں اس طرح لکھا ہوا بابن فی الاخلاص، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اخلاص سے متعلق جتنے اشعار ہیں اس کو یہاں پر نقل کیا گیا۔ تو اسی طرح ہر کتاب کا مسئلہ ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب قائم کیے۔ ابواب قائم کر کے سب سے پہلی چیز جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ ان ابواب سے متعلق قرآنی آیات کو نقل کیا۔ قرآنی آیات کو نقل کرنے کے بعد پھر احادیث کو نقل کیا۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے قرآن کی آیت نقل کر کے پھر احادیث کی شکل میں اس کی تشریح کی جا رہی ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بڑا اچھا کام کیا، اور اس کتاب کی یہ بڑی خصوصیت بھی ہے کہ اس کو پہلے قرآن آیات کے ذریعے شروع کیا گیا، پھر اس کے بعد احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل کیا گیا۔ تیسری بات، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو احادیث نقل کی وہ عبادات پر، عقائد پر، معاملات پر، معاشرت پر، ان تمام چیزوں پر یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ احادیث مشتمل۔ اور اس کتاب کے ذریعے یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک ایمان والے کی زندگی کس طرح خالص ہونی چاہیے، کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اعتبار سے، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اس طرح ایمان والا اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے، اس کی کوشش اس کتاب میں کی گئی ہے۔ تو ہم نے جو درس حدیث کا سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ کیا تو ہم نے بھی اسی کتاب کا انتخاب کیا۔ یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے۔ قرآن آیات بھی اس کے اندر ہیں اور اس کے متعلق احادیث کریمہ بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ایک طرف قرآن پاک کی تھوڑی تشریح ہوگی، جو آیات ہے اس کی تھوڑی تشریح ہوگی، اس کے بعد جو حدیث بیان کی گئے ان کی بھی تشریح ہوگی۔ آخر بات یہ بتانی ہے کہ جو ہمارا درس حدیث کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ ہر اتوار کو فرمان ٹی وی کے تحت جس کو نشر کریں گے، اس کو اپلوڈ کریں گے، اور یہ فیس بک پر بھی ہوگا، یوٹیوب پر بھی ہوگا،
اور آخری بات یہ بتانا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم درس حدیث دیں گے وہ زیادہ لمبا نہیں ہوگا، 10 منٹ 12 منٹ، اخیر اگر طویل کیا جائے تو 15 منٹ کے اندر انشاءاللہ ہم اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس کام میں ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، جو کریں اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔